رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہوں گا آپ حضور گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ سیرت کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں کہا جائے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ پاک نے ایسے کمالات سے نوازا، اور آپ کی شخصیت کو پڑھ کے انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کے اوراد و وظائف کو پڑھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ سارا دن اوراد و وظائف اور عملیات کا ہی سلسلہ رہا۔ پھر آپ کے اشعار کو پڑھا جائے، آپ کی شاعری کو پڑھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ سارا دن، بلکہ کئی دن یا مہینے لگ جاتے ہوں گے ایک ایک نعت کو ترتیب دینے میں۔ کہ آپ کے اشعار میں ایسا کمال ہے، وہ حسن ہے۔ اور پھر آپ کے فتاوی جات کو پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ کئی دن مہینے لگ جاتے ہوں گے کہ ایک فتوے کی تدوین میں، ایک فتوے کو ترتیب دینے میں۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ کی دیگر تصانیف کو پڑھا جائے تو پھر یہ لگتا ہے کہ کئی مہینے لگ جاتے ہوں ایک کتاب کو لکھنے میں۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملن ساری، دل جوئی، لوگوں سے بات چیت کرنا، تربیت کرنا، پھر اپنے جب ملنے والوں کو ان کی دل جوئیاں کرنا، عیادتیں کرنا، دعوتوں میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس طرح لوگوں کی دل جوئی کرنا، یہ ایک سوشل لائف ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کے گھر کی، آپ کے محلے کی، آپ کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اور دیگر بستی کے لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا، پھر لوگوں کے خطوط اور ان کے ساتھ خطوط پر آپ کا جو وہ ان کے لیٹرز کا جواب دینا، اس میں ایسے مطلب مدنی پھول ہوتے تھے، کمال کی شخصیت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو یوں شعراء نے پڑھا تو شاعروں نے پڑھ کے کہا کہ یہ تو ہمارے فن کے امام ہیں، فقہا نے پڑھا تو فتاوی جات کو پڑھ کے کہا کہ یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں، مصنفین نے پڑھا کہا یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں، احادیث کا علم رکھنے والوں نے اب پڑھا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں، اور فقاہت کے ماہرین نے پڑھا کہا یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں، علم تفسیر والوں نے پڑھا کہا یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں، علم حدیث والوں نے پڑھا کہ یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں، اور عاشقوں نے جب ان کو پڑھا کہا یہ تو ہمارے امام ہیں کہ جنہوں نے عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اہل بیت کے امت کو ایسے جام پلائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو پڑھ کے دیکھ کے دل سے یہی نکلتا ہے کہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ اور کبھی یہ کہتا ہے کہ یہ ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یقیناً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ عمدہ سیرت ہے اور یہ عمدہ وصف ہے کہ جس فن میں آپ ہیں اس فن میں کمال ہیں۔ لیکن اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ اور اہل بیت سے محبت کے پیغام پر بات کی جائے تو حضور میں چاہوں گا اس کو آپ کچھ بیان کریں کہ ایک بادی النظر میں جب ہم ابتدائی طور پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف سے ہٹ کر اگر بات کریں، محض ہدائی کے بخشش ہی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں جا بجا یہ نظر آتا ہے کہ جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصطفیٰ جان رحمت پر اپنی جان قربان کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت کی ناموس کے بارے میں بھی قلم اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ ایسا ہی ہے، بالکل۔ آپ نے وہ کلام میں مصطفیٰ جان رحمت میں بھی پڑھا ہوگا، اور بھی مختلف مقامات پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس چیز کو واضح کیا ہے، اور ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے جو حدیث مبارکہ میں جس کا ذکر ہے
ایک مقام پر فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، واہ، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے، اصحابی کا نجوم والی حدیث. کیا اب اس میں فرمایا اس میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور ایک روایت میں فرمایا گا کہ میری اہل بیت جو ہیں وہ سفینہ نوح کی مثل ہے، جو سوار ہوا وہ بچ گیا، جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس طرح کی روایات اور ان دو خاص روایات کو ہمارے سامنے آتی ہیں جب یہ کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. سبحان یعنی اللہ. صحابہ ستارے ہیں، عطرت رسول اللہ کی جو ہے وہ ناؤ کی طرح ہے. ہمارا بیڑا پار ہے کہ ہم نے نہ صحابہ کرام کے دامن کو چھوڑا ہے نہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑا ہے. تو ہماری ان سے محبت لازم بھی ہے کہ یہ محبت اور یہ پیار جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے. اپنے سلام میں بھی آپ نے یہ کہا کہ وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. صحابہ پھر آپ نے بالخصوص امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو ہے وہ شان میں جیسے نا وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ وہ جو ہے وہ سید الاسخیاء ہیں. آپ کے کلام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ احادیث اور روایات کا آپ کو اکتر نظر آئے گا، اور آپ ایک ایک حدیث کو پڑھیں گے اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار کو پڑھیں گے تو لطف بڑھتا چلا جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی بارگاہ میں سلام، امہات المومنین کی بارگاہ میں سلام، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان، پھر بالخصوص ان کے نام لے لے کر اصدق الصادقین، سید المتقین، صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام بھیجا. پھر سیدنا فاروق اعظم، وہ عمر جس کے اعداء پہ شہداء سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ مسجد احمدی کے وہ پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زاہد مسجد احمدی پر درود، زاہد مسجد احمدی پر درود. اب ان کی بارگاہوں میں سلام بھیجنے میں بھی آپ دیکھیں الفاظ کا چناؤ کیسا ہے کہ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ان کو یاد کیا جا رہا ہے. اور پھر جب وہ مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کہ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اب ان کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہوئے آپ کے الفاظ کا چناؤ کیسا پیارا ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، اہل بیت، ان کی محبت کے جام پلانے کا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خاص یہ وصف ہے. اور پھر الحمدللہ عز و جل ان کی نسبت اعلیٰ حضرت کی تعلیمات، اس کی برکت سے بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہوئیں، اور الحمدللہ عز و جل وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت میں آئے. اور ظاہری بات ہے جب ان کی محبت ملے گی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب بڑھتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. بعض علماء نے آج صاحب یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جو سلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بندہ اس سلام کو پڑھ لے تو حضور سے جو محبت کے اس میں سونتے پھوٹتے ہیں، بندے کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عاشق بنا دیتے ہیں. کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس صلاۃ و سلام میں، اس سلام میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، گویا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل بھی بیان فرمائے ہیں، خصائل بھی بیان فرمائے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھی بیان کیا ہے، حضور کی صورت کو بھی بیان کیا ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، پھر ان کی زندگی کی طرف آتے ہیں تو بدر و احد کا کہیں تذکرہ ہے، کہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کا تذکرہ ہے، ازواج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں مبارک کے اعضاء پر اور مختلف اعضاء پر مختلف الفاظ کے ساتھ گویا سلام پڑھ رہے ہیں. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں الغرض ان کے ہر منہ پہ، ہر منہ جو بال ہے حضور کا، ہر رواں حضور کے ہر روئے پر بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. یہ ایسی جان نثاری اور ایسا گویا قربان ہونے والا مزاج ہے نا اعلیٰ حضرت کا کہ جب اس کو بندہ پڑھتا ہے تو واقعتاً محبت اعلیٰ حضرت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کو دیکھ کے بھی اشکر اٹھتا ہے. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو حضور کی سیرت پر نظر ہے اس کو دیکھ کر بھی یقیناً اشکر اٹھتا ہے. یہ شاعری میں نا جی یہ ایک تشبیہ اور استعارہ جو ہے نا، اس کو ایک بڑی اہمیت حاصل بالکل ہے. بالکل.
فن شاعری میں تشبیہ کو، استعارے کو ایک بڑی اہمیت، تخیل ہوتا ہے شاعر کا. اعلیٰ حضرت کا بنیاد. تخیل بھی ایسا خوبصورت اور ایسا پیارا اور شریعت کے تحت ہے. بعض تخیل جو ہوتے ہیں بعض شعراء کے وہ عجیب و غریب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ شریعت کے تابع ہیں، آپ کا تخیل بھی اتنا خوبصورت اور عشق میں ڈوبا ہوا ہے. آپ نے وہ واقعی میرے بھی وہ کہتے ہیں تار چھیڑ دی ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت نے تصور جمایا نا کہ آپ پھول کی پتی کو ہاتھ میں لیں، گلاب کی پتی کو ہاتھ لیں، یہ دنیا کے پھول ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمارے کریم آقا کے ہونٹوں پہ سلام بھیجنے کے لیے تخیل کیا بنا رہے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، گلے کی پتیاں، عام پھول نہیں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. آنکھوں پہ سلام بھیجا تو کہا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی نشان پہ لاکھوں سلام. آنکھوں پہ سلام بھیجا تو اس کیفیت کے ساتھ، اور پھر محبوب کی مسکراہٹ پہ سلام بھیجا تو کہا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. محبوب کی مبارک جب وہ بالوں کے بیچ میں مانگ پہ سلام بھیجا نا تو یہ کہا کہ وہ لیلۃ القدر والی رات کے بارے میں، اس مبارک رات جو قدر والی ہے اس کے بارے میں کہا سلام یا حتی مطلع الفجر. قرآن نے کہا، اعلیٰ حضرت کہتے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. یعنی جو چمک محبوب کی مانگ میں ہے نا وہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق اور مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پہ سلام بھیجا تو کیا خوبصورت کہ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ماتھے پہ سلام بھیجا تو کہا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. بموں پہ سلام بھیجا تو کہا کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. کانوں پہ سلام بھیجا تو کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بازوؤں پہ سلام بھیجا تو کہا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اور محبوب کریم کے دل پہ سلام بھیجا تو کیا کہا دل سمجھ سے ورا ہے، دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں گنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. آقا کریم کے ہاتھ پہ سلام بھیجا تو کہا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. انگلیوں پہ سلام بھیجا تو کہا نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. ناخنوں پہ سلام بھیجا تو کہا عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال. ہماری مشکل کشائی کی عید ہو گئی، چاند چمک اٹھے، کیا عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال. ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. اس وقت کمالی 171 171 اشعار ہیں اس سلام رضا کے. پوری اردو شاعری کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے نا، صرف سلام رضا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، فن شاعری، قافیہ، ردیف، وزن اور جو ترتیب ہے الفاظ اور اشعار کی، اور پھر اس کے اندر جو وہ سیرت اور صورت کو بیان کیا، ہر لحاظ سے اعلیٰ حضرت کا صرف سلام پوری اردو شاعری پر وزنی ہو جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حال ہے. اور ایسا ہم اسی میں اگر کلام اعلیٰ حضرت، سلام اعلیٰ حضرت پہ اگر ہم گفتگو کریں تو یقیناً بہت ساری جہات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے متعلق اور ان کی حضور کی امت سے ہمدردی کے متعلق ملتی ہیں. کیونکہ مجھ سے بے کس کی دولت، مجھ سے بے بس کی طاقت، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان ساری باتوں کی نسبت کرنا، اور پھر یہ کہیں کہ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں. حضور کے امتی تو ہم سب، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں. پھر خالد بھائی یہاں پر عاصیوں کو دعوت بھی دی ہے، گناہگاروں کو بچنے کا راستہ بھی بتایا کہ عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ. کیا بات ہے.
और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के सदक़े में हम सबको हकीकी तौर पर इश्क़ मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। यकीनन ये वो सौगात है, ये वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, वो रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की तरफ से बंदे को मिलने वाला अतिया है कि ये जिसको मिल जाए यकीनन वो दोनों जहानों में सुरखुरू और कामयाब हो जाएगा। आज हम आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मदरी चैनल के नाज़रीन जब मोहब्बत की बात कर रहे हैं और इस पैगाम को हम लेकर चल रहे हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूर का इश्क कैसा फैलाने वाले थे, लोगों को हुजूर के इश्क के जाम कैसे पिलाने वाले थे। हम बाज़ लोगों की सीरतों पर जब गुफ्तगू करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि यार इनकी बातों में लफ्फ़ाज़ी बहुत है, अल्फाज बहुत हैं, उम्दा से उम्दा अंदाज से अपनी बात कह देते हैं। आइए ज़रा थोड़ी सी करवट लेकर इनके अल्फाज से हटकर इनके किरदार की तरफ आते हैं, और जब हम उसके किरदार की तरफ आते हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा तज़ाद मालूम होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मालूम होता है। लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जब हम सीरत को देखते हैं तो क्या बात है, जो अल्फाज वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात में आ रहे हैं, वहीं जब किरदार की बात हो तो हुजूर से मोहब्बत करने वाले की शान ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू को महसूस करती है ये हस्ती, और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोया उम्मत का एक दर्द महसूस करती है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ताल्लुकात की बात करती है। और कल इंशाअल्लाह ज़वजल जब हम सिलसिला लेकर आएंगे और कल के मौजू होगा हमारा जिसकी हस्ती में अमल था जोहर, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत इमरान भाई, और उसमें जो अमल से मोहब्बत थी। अभी तो हम अल्फाज, बातें, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अफ़कार, उनके ख़यालात और जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिदहत उन्होंने बयान की, इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन जब अमल की बात आए तो फिर इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अंदाज़ क्या होता है, एक